الرحیم الفصل الثالث فی کتاب الطہارہ، کتاب الطہارت میں فصل ثالث فی الاستحاضہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تیسرا غسل ہے. پہلا غسل جنابت ہم نے پڑھا پہلی فصل، دوسری فصل حیض کے متعلق پڑھی، غسل حیض کے بارے میں. تیسری فصل غسل استحاضہ کے متعلق ہے. الفصل الثالث، الفصل الثالث، تیسری فصل فی الاستحاضۃ، استحاضہ میں. پہلے استحاضہ کی جیسے حیض کی صفات بتائی تھیں، اسی طرح استحاضہ کی صفات بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ. استحاضہ مؤنث ہے تو پھر بھی وَهُوَ کی ضمیر کیوں استعمال کی گئی؟ کوئی بتائے گا یہاں پہ؟ کیوں جی محمد علی حیدری، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بتائیے. یہاں پہ وَهُوَ، وَهِيَ کہنا چاہیے تھا نا. غیر جاندار ہے. غیر جاندار، اور جاندار اس میں کہاں سے آیا بیٹا؟ فہیم صاحب آپ بتائیں گے ضمیر کدھر پلٹے گی؟ یہ جائے گی بیٹا دم کی طرف. کدھر جائے گی؟ دم، دم. خون. ہاں، یعنی دم الاستحاضہ ہے اصل میں یہ. تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ یعنی دم الاستحاضہ، استحاضے کا خون. فی الاغلب، ٹھیک ہے، اغلب یعنی زیادہ تر. دم اصفر، پیلا خون ہوتا ہے، اصفر پیلا. دم اصفر، باردون یعنی ٹھنڈا، رقیقون یعنی پتلا. تو یہ دیکھیں ان کی صفات کو غور کریں. فی الاغلب دم اصفر باردون رقیقون. حیض کے متعلق اگر جائیں گے تو حیض کا خون کے صفات کیا تھے؟ دم اسود، اصفر نہیں، کیا تھا؟ اسود. غلیظ ہے، غلیظ گاڑھا، رقیق پتلا. ٹھیک ہے، یخرج بحرقۃ وحرارۃ، جلن اور حرارت کے ساتھ. لیکن استحاضے کا خون جلن و حرارت کے ساتھ نہیں بلکہ ٹھنڈا اور پتلا. کہہ رہے ہیں دم اصفرو، پیلا خون، باردون ٹھنڈا، رقیقن پتلا. یہ اس کی صفات ہیں. تراہو بعد ایام الحیض، تراہو یعنی ترى المرأة هذا الدم، عورت اس خون کو دیکھتی ہے بعد ایام الحیض، حیض کے ایام کے بعد. یعنی اگر کسی کی مدت 6 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اس کے بعد بھی اگر حیض آ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ کہلائے گا. او بعد ایام النفاس، ٹھیک ہے، نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو ولادت کے بعد آتا ہے، جس کی مدت لحظے سے لے کر 10 دن تک ہوتی ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو وہ کس حکم میں جائے گا؟ نفاس میں نہیں رہے گا بلکہ استحاضہ میں چلا جائے گا. تو اسی طرح جو حیض کے ایام کے بعد آئے یا نفاس کے ایام کے بعد خون دیکھے عورت تو وہ خون استحاضے کا ہوگا. او بعد الیاس، بعد الیاس، یاس اس عمر کو کہتے ہیں جس عمر میں حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، سن یاس کہا جاتا ہے. کہ اگر قرشی ہے تو قرشی 60 سال، اور اگر قرشی نہیں ہے، نبطی نہیں ہے، غیر قرشی و نبطی ہے تو 50 سال، وہ سن یاس ہے. 50 کے بعد حیض آنا یعنی بند ہو جائے گا غیر قرشی و نبطی کو، 60 کے بعد قرشی اور نبطی کو. ٹھیک ہے، او ایام النفاسی او بعد الیاس. لیکن اگر کوئی 50 سال سے زیادہ کی خاتون ہے، 60 سال سے زیادہ کی خاتون ہے اور پھر بھی اسے خون آ رہا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا بلکہ
استحاضے کا خون کہلائے گا۔ تو ایسا خون جو پیلا ہو، ٹھنڈا ہو، پتلا ہو، جسے ایام حیض، ایام نفاس یا بعد الیاس دیکھے گی، وہ خون استحاضے کا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا، تو اگر خون کم ہوگا۔ قلیل کی تعریف کیا ہے؟ قلیل کی تعریف ہے فَإِن كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا۔ معصوم قلیلاً کیوں ہے؟ منصوب کیوں ہے قلیلاً؟ کانا کی وجہ سے۔ کانا کا کیا واقع ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا، اگر خون کم ہو۔ خون کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ أَن يَظْهَرَ عَلَى الْقُطْنَةِ، وَهُوَ أَن يَظْهَرَ کہ وہ خون جو ظاہر ہو عَلَى الْقُطْنَةِ روئی پر، وَلَا يَغْمِسُهَا لیکن وہ ڈوبے نہیں۔ یغمس کہتے ہیں یعنی جوف قطن میں خون اتنا نہ ہو کہ روئی کے درمیانی حصے تک، جو روئی کا گتہ بنایا گیا ہے اگر اس کے درمیانی حصے تک پہنچ رہا ہے خون تو وہ قلیلہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ متوسطہ۔ صرف اور صرف کیا رہے گا؟ اوپری حصے پر اگر خون لگا ہوا ہے کاٹن کے تو کیا ہوگا؟ وہ دم قلیل ہوگا۔ جب ایسا پایا جائے کہ جب صرف اور صرف اوپری سطح پر خون ہو، کہہ رہے ہیں وجب علیہا یعنی علی المستحاضۃ، تو واجب ہے مستحاضہ پر تغییر القطنۃ روئی کا تبدیل کرنا، و تجدید الوضوء وضو کا نئے سرے سے انجام دینا، لکل صلاتین ہر نماز کے لیے۔ ہر نماز سے مراد ہے کہ اگر کوئی خاتون ظہر و عصر کی نماز کہہ رہے ہیں، ہاں لکل صلاتین، صلاتین سے مراد ہے کہ اگر ظہر کی نماز وہ خاتون پڑھنے جا رہی ہیں تو ظہر کی نماز کے لیے روئی الگ تبدیل کریں گی، وضو کریں گی۔ عصر کی نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو عصر کے لیے روئی کا تبدیل کرنا اور وضو کرنا ضروری ہوگا۔ وَإِن كَانَ كَثِيرًا لیکن اگر خون اس سے زیادہ ہو، یعنی زیادہ کا مطلب صرف روئی کے اوپری سطح پر نہیں ہے بلکہ اندر بھی ہے، کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ كَثِيرًا اگر خون زیادہ ہو، وَهُوَ أَن يَغْمِسَ الْقُطْنَةُ وہ اس طریقے سے کہ روئی خون میں ڈوب جائے، وَلَا يَسِيلُ روئی میں پورا خون جذب ہو جائے، روئی بھر جائے خون سے، لیکن وَلَا يَسِيلُ لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ بہنے لگے، ٹھیک ہے۔ وجب علیہ جب ایسا ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ کہا وجب علیہا مع ذالک واجب ہے اس کے لیے اس کے ساتھ، مع ذالک سے یہاں مراد کیا ہے؟ مع ذالک سے مراد ہے آپ نے قلیلہ میں کیا کیا کیا؟ کہا تغییر القطنہ اور تجدید الوضو، یہ دو کام ہم نے کیے تھے تو یہ کرنے ہی کرنے ہیں کہ روئی کا بدلنا ہے ہر نماز کے لیے، وضو بھی کرنا ہے، اور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تغییر الخرقتی خرقے کو تبدیل کریں گے، کپڑا جو روئی کے اوپر رکھا گیا ہے اس کپڑے کو بھی تبدیل کیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ ساتھ۔ والغسل لصلاۃ الغداۃ غدات سے مراد ہوتا ہے یعنی صبح کا، صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس سے پہلے چاہیے کہ وہ خاتون جس کا خون اتنا آ رہا ہو ایام حیض کے بعد کہ روئی ڈوب جائے لیکن خون نہ بہے، تو اس کو چاہیے کہ روئی کو تبدیل کرے، روئی کے اوپر جو کپڑا رکھا گیا تھا اسے تبدیل کرے، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور نماز صبح سے پہلے ایک غسل کر لے، وہی غسل اس کا پورے دن چلتا رہے گا۔ ہاں ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہوگا۔
تو کہہ رہے ہیں وجب علیہا یعنی علی المستحاضتی مع ذالک، ان سب چیزوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، تغییر الخرقۃ کپڑے کا بدلنا جو روئی کے اوپر ہے، والغسل لصلاۃ الغدات اور صبح، غدات یعنی صبح کی نماز کے لیے غسل کرنا، وَإِن كَانَ أَكْثَرُ مِنْهُ وَإِن كَانَ أَكْثَرُ مِنْهُ لیکن اگر خون اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، کیسے زیادہ ہوگا؟ کہا وَهُوَ أَن يَسِيلَ اتنا کہ وہ بہنے لگ جائے، کہہ رہے ہیں وَجَبَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ غُسْلَانِ، ان سب کے علاوہ اس پر 2 غسل اور واجب ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ان سب کے علاوہ؟ کہا کہ وہ ایک غسل نماز صبح سے پہلے کر لیا تو ایک غسل کرے گی ظہر و عصر سے پہلے، ایک غسل کریں گی مغرب و عشاء سے پہلے، تو یہ 3 تو غسل ہو گئے۔ اس کے علاوہ ختنے کا تبدیل کرنا، خرقے کا تبدیل کرنا، اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ مثلا غسل کیا نماز ظہر کے لیے، تو جب غسل کیا، غسل کے بعد وضو کر لے، کس کے لیے؟ نماز ظہر کے لیے، پھر وضو کرے نماز عصر کے لیے، ٹھیک ہے۔ جتنے کام پہلے کر رہی تھیں وہی کام اسے پھر بھی انجام دینے ہوں گے، کہہ رہے ان سب کے ساتھ وجب علیہا، ٹھیک ہے، اس پر واجب ہوگا مع ذالک ان تمام امور کے ساتھ غسلان 2 غسل اور۔ کون کون سے 2 غسل ہیں؟ غسل للظہر والعصر تجمع بینہما، کہ ایک غسل کرے گی ظہر و عصر کے لیے، تجمع بینہما کہ اس غسل کے ذریعے دونوں کو جمع کر دیں گی، وغسل للمغرب والعشاء اور ایک غسل کریں گی مغرب و عشاء کے لیے، تجمع بینہما اور اس غسل سے دونوں نمازوں کو جمع کر دیں گی۔ ہاں وضو جو پہلے کہا جا چکا ہے وہ سب کچھ جاری رہے گا۔ وغسلها كغسل الحائض، غسل استحاضہ کیسے ہوگا؟ کیا کرنا ہے غسل استحاضہ میں؟ ارے کہا کغسل الحائض، ویسا ہی غسل ہے جو حائض کا، یعنی طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جب تمام کاموں کو انجام دے جو طریقہ بتایا گیا ہے ان سب پہ، تو کیا حکم لاگو ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وَإِذَا فَعَلَتْ مَا قُلْنَاهُ، اگر انجام دے ما قُلْنَاهُ جو ہم نے کہا، صارت بحکم الطاہر تو وہ طاہرہ کے حکم میں ہوگی، یعنی ایسی ہوگی کہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، ایسی ہوگی کہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ جو ایک طاہر کا حکم ہوتا ہے وہی اس کا حکم ہوگا باوجود اس کے کہ اسے خون آ رہا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین خصوصاً ایام نفاس میں کہ جب ولادت ہوتی ہے 40 دن تک نماز سے دور رہنا، جو کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ 10 دن میکسیمم ہے، 10 دن کے بعد غسل، چونکہ وہ نفاس نہیں رہتا، استحاضہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو غسل استحاضہ انجام دے کے اس پر نماز اور دینی فرائض کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔